قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 یہاں تک ہم نے تلاوت مکمل کی تھی، جبکہ ترجمہ ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 تک مکمل کیا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اور کسی مومن اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح یعنی کھلی روشن گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے ہدایت روشن ہوتی ہے، اس طرح بعض اوقات گمراہی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بھی سب کے لیے روشن ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ زید ابن حارثہ کے، جن کا اگلی آیت میں نام بھی آئے گا، یہ ایک غلام تھے کہ جن کو حضرت خدیجہ علیہ السلام نے خریدا، اور جب رسول اللہ کے ساتھ شادی ہوئی تو جناب خدیجہ نے یہ غلام زید ابن حارثہ یہ رسول اللہ کو تحفے میں دے دی۔ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا کہ کیوں رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا، زید ابن حارثہ کو، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ان سے خصوصی محبت تھی رسول اللہ کو، منہ بولا بیٹا بھی کہا ہوا تھا، اور انہی کا بیٹا ہے، اشارہ کر دوں، اسامہ ابن زید ابن حارثہ۔ یہ وہی اسامہ ہے کہ جن کو اپنے آخری ایام میں رسول اللہ نے ایک لشکر کا سالار بنایا تھا، تو بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ غلام کے بیٹے کو ہم پہ سردار بنا دی، ہم پہ سالار بنا دی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ آج جو اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو، پہلے اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے، یعنی تم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو، غلاموں کو کم تر سمجھتے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو اس پر۔ اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیے گا کہ یہ زید ابن حارثہ، ان کا خاندان کوئی اور ہے، غلام بن کے آئے تھے، غلام کے طور پر خریدا تھا جناب خدیجہ نے۔ منہ بولا بیٹا بنانے کے بعد رسول اللہ، یہ اچھے تھے، نیک بھی تھے، یہ زید ابن حارثہ بعد میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے رسول اللہ نے اپنی سگی پھپھی ہاشمی خاتون، اپنی سگی پھپھی کی بیٹی جن کا نام حضرت زینب بنت جحش تھا، ان کا رشتہ مانگا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی جن کا نام عبداللہ تھا، وہ سمجھے کہ رسول اللہ شاید اپنے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے ہاں کر دی، شاید کنایتاً بات کی ہوگی۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اپنے لیے رشتہ نہیں مانگا بلکہ اپنے غلام کے لیے مانگا ہے، اس کا خاندان بھی کوئی اور، یہ ہاشمی وہ اور، تو عبداللہ نے بھی اور حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا کہ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو یہ آیت اتری کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی مومن اور مومنہ کے بارے میں، تو پھر مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے اور اللہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرے۔ سورۃ الاحزاب کے شروع میں ایک آیت گزری تھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنوں پر کی جانوں پر خود ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، یہ اسی کی ایک یعنی مصداق ہے، اسی کی ایک مثال ہے۔ یعنی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ کرنی ہے شادی یہاں پر، اب انہوں نے یعنی رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت اتری اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، کسی مومن کو کسی مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، اور پھر فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اب یہاں پہ ہیومن رائٹس کے تحت اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہیومن رائٹس جو وہ ہیومن رائٹس جن کو دین کے خلاف اس ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آزادی کی خوبصورت اصطلاح کو بعض دینی احکام کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہیومن رائٹس ہیں کہ جو کتے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل کتے سے بھی بدتر حرکت کر رہا ہو انسانوں کے ساتھ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ وہ ہیومن رائٹس جو بیچارے غریبوں پر کمزوروں پر بم گرانے کے لیے ڈالرز لے کے بیچ دیں، ان کو مار دیں، ان کی بات ہی نہ سنیں، ان کا واضح اور روشن حق چھین لیں، وہاں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ گونگے ہیں، بولتے ہیں تھوڑا بہت لیکن کرتے کچھ بھی نہیں۔ لیکن جہاں دین کے کسی حکم کی بات آتی ہے وہاں ان کے لاؤڈ سپیکرز بہت زیادہ کھول جاتے ہیں ہیومن رائٹس کے۔ تو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے اور کسی بندے کو اختیار نہیں ہے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہو جائے گی، لیکن جس کو جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور رسول کی معرفت رکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ جاننے والے اور ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ میرا کڑوی دوائی کھانے کا دل نہ کرو، ڈاکٹر کہے کھاؤ، عقل کیا کہتی ہے؟ کھاؤ۔ دوسرے بھی کہیں گے کھا لو، وہ کہے میری رائٹ ہے، میری رائٹ ہے میں کڑوی دوائی نہیں کھاتا ہوں، کہے گا تیری رائٹ تو ہے، تمہارا دماغ خراب ہے جاہل آدمی، یہ دوائی نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تمہیں ذائقے کی پڑی ہے، وہ جو جس نے تمہیں سجیسٹ کیا ہے وہ بہترین ہے، تو پھر عقل مند بندہ وہ دوائی کھا لے گا۔ لہٰذا اکثر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں دین پر اور اللہ اور رسول کی باتوں پر، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو مسلمان بعض اوقات اس کی زد میں آتے ہیں، اس کی بنیاد عدم معرفت خدا اور عدم معرفت رسول ہوتی ہے۔ سمجھتے ہیں رسول کوئی زبردستی ٹھونسنے کوئی چیز آئے تھے اور ہم زبردستی قبول نہیں کریں۔ لہٰذا یہ ہیومن رائٹس ایسی ترقی کر رہی ہیں کہ جو باہر میں فیملیز رہتی ہیں بعض اوقات وہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو ہم کچھ کہیں تو وہ پولیس کال کر لیتا ہے، والدین کے احترام میں پولیس کال کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا کو لے جاؤ مجھے ڈسٹرب کر۔ خداوند عالم دینی تعلیمات کو ترجیح دینے کی اور ان کو سمجھنے کی، جب سمجھیں گے ظاہر بات ہے تبھی ترجیح دیں گے، خود ترجیح دیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، بتائیں کہ اصل قانون خدا کا قانون ہے، ورنہ پھر اس کے نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ کچھ ہماری نسل بھگت رہی ہے، اس سے بدتر اگلی نسل بھگتے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس فرمایا کہ کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں، یعنی عبداللہ بھی مانے اور خود زینب بھی رسول اللہ کی بات مانے اور زید کے ساتھ شادی کرے۔ کسی مومن اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جو کہتے ہیں کہ رسول زندہ ہے ان کے لیے آج بھی یہی حکم ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ مومن اور مومنہ کو یہ کرنا چاہیے، اسے کوئی حق نہیں کہے کہ نہیں ہمارا اپنا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے رسول پاک زندہ، اور جب خرابی کرنے کا وقت آئے تب رسول پاک کی پرواہ کوئی، اطاعت کے لیے بھی رسول پاک کو زندہ سمجھے نا۔ پھر جس طرح یہ آیت کہہ رہی ہے رسول پاک نے کہہ دیا مومن اور مومنہ یہ کریں گے، تو پھر مومن اور مومنہ آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ اور کرنا؟ پھر وہ رسول اللہ سے پوچھیں، ورنہ جس نے بھی اس دن نافرمانی کی یا آج نافرمانی کی، حکم ایک ہی ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اے رسول، جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہہ رہے تھے، اور مراد
کون ہے؟ زید ابن حارثہ. یہ شادی ہو گئی لیکن یہ شادی چلی نہیں. بس یاد رکھیے گا ایسا بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ شادی کروائیں تو بھی نہ چلے, ٹھیک ہے, اور ایسا بھی ممکن ہے استخارے سے شادی ہو اور نہ چلے. لہذا ایک انسان ہے, ہو سکتا ہے ظاہر میں سب چیزیں اچھی نظر آ رہی ہوں, نہ چلے. اب یہ خدا کی حکمت تھی, خدا نے ایک اور کام لینا تھا اور اس شادی کے ذریعے ایک غلط رسم کو اللہ نے ختم کرنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا وہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا کسی کو. جو سگا بیٹا ہو اس کی جو بیوی ہے اس سے باپ شادی نہیں کر سکتا اس لڑکے کا, یعنی اپنی سگی بہو سے, اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے سسر شادی نہیں کر سکتا, چاہے بیٹا اسے طلاق دے دے, چاہے بیٹا وہ دنیا سے چلا جائے. حقیقی باپ حقیقی بہو سے شادی نہیں کر سکتا, لیکن منہ بولا کفار میں یہ رسم تھی کہ نہیں کر سکتا. اس رسم کو توڑنا تھا, لہذا اس کا پہلا سٹیپ یہ شادی مثلا ہوئی اور یہ شادی نہیں چلی. ان دونوں کی میاں بیوی کی آپس میں بالآخر ناچاکی رہی اور اس ناچاکی کے نتیجے میں رسول پاک نے بہت سمجھایا زید کو بھی, جیسا کہ یہ آیت میں آ رہا ہے, اور سمجھاتے رہے لیکن بالآخر زید نے زینب کو طلاق دے دی. جب طلاق ہو گئی, اب رسول اللہ کو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ جب یہ طلاق ہو جائے گی تو آپ کی شادی ہونی ہے زینب سے, اور یہ رسول اللہ کے لیے ایک بڑی بھاری بات تھی. بھاری بات اس لیے نہیں کہ اللہ کی بات نہیں ماننی, یہ اللہ نے کیا کہہ دی. ایک پاکیزہ ترین انسان, اسے پتہ تھا کہ جیسے میں نے یہ اناؤنس کرنا ہے کیا کیا مجھے باتیں نہیں کی جانی, کیا کیا گندی اور غلیظ پروپیگنڈے میرے بارے میں نہیں ہونے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت مریم کو پتہ تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ حلال زادہ ہے, معجزے سے ہے, لیکن جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا حضرت عیسیٰ کی تو کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی. کیونکہ ایک پاک خاتون وہ جانتی ہے کہ میرے اوپر کیا کیا الزام لگنے اور کیا کیا باتیں ہونی ہیں, اور لوگوں نے کیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر کے آئی ہے تیرا باپ شریف آدمی تھا, ٹھیک ہے, تیرا بھائی, تو نے کیا کر دیا. تو اب جب ایک جو بشر ہے اور ایک معاشرے میں رہ رہا ہے اور انتہائی شریف اور پاک ہے, اس کے لیے تکلیف دہ ہے کہ جب کوئی اس پر ایک بری تہمت لگائے اور بری بات کرے. اور رسول اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں نے اور منافقین نے اور انہوں نے میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں چھوڑے, یعنی جو ان کے بس میں ہے یہ کریں گے. تو اس سے رسول اللہ کو ایک بوجھ تھا, نہ کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنی. توجہ فرمائیں ترجمے کی طرف. اے رسول, جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا, زید ابن حارثہ, کہہ رہے تھے اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو, یعنی طلاق نہ دو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی تقوی اختیار کرو, غصے میں نہ آؤ, جذبات میں نہ آؤ, برداشت کرو, طلاق نہ دو. اور وہ بات آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ نے ظاہر کرنا تھا. اب یہاں پہ بعض نے ایک پرابلم کریٹ کیا ہے, تو روایات کہیں سے آ گئی, انجیکٹ کر دی گئی, بہت ساری روایات غلط بھی ہوتی ہیں. وہ یہ روایات کہ رسول اللہ ایک دن زید کے گھر گئے اور ان کی نظر پڑ گئی زینب پر, اور نعوذ باللہ رسول پاک کو عشق ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر طلاق ہوگی تو رسول پاک نے شادی کر لی. اور اس کا دلیل کیا بناتے ہیں, یہ جو آپ دل میں چھپا رہے تھے کہ آپ عاشق ہیں اور نعوذ باللہ اور جو ہیں ویسے زید سے کہہ رہے تھے کہ طلاق نہ دو, ٹھیک ہے. رسول اللہ کبھی بھی نعوذ باللہ اوپر سے کہہ رہے ہو طلاق مت دے, طلاق مت دے, اندر سے چاہ رہے ہو طلاق ہو جائے, ٹھیک ہے. طلاق کے جو ایک انتہائی, ویسے ہی اللہ کا سب سے جو مبغوض ترین, جس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے, ان بڑے بڑے شدید کاموں میں سے ایک ہے. رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ گھر بنا رہے, اور یہ جو بات ہے کہ رسول اللہ نے زینب کو دیکھا, سگی پھپھو کی بیٹی ہیں, پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ توجہ فرمائیں, مطلب گھر میں آنا جانا تھا, اور مثلا
حجاب بھی ہوگا تو کتنا چہرہ تو مثلا وہ نہیں ہوتا. رسول پاک ایسے بھی نہیں تھے کہ بغیر دستک کے گھس جائیں زید کے گھر میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, رسول اللہ مثلا نامحرم پتہ ہے اندر نامحرم خاتون ہے, بغیر دستک کے اندر گھس جائیں اور زید کی مثلا بیوی پہ نظر پڑ جائے اور پھر عاشق بھی ہو جائے. دستک دے کے جاتے. آداب اسلامی میں سے یہ ہے, اور اسلامی قانون پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے خود رسول اللہ, اول المسلمین, سب سے پہلے سر جھکانے والا اللہ کے قانون کے آگے. اور یہ رسول اللہ کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو پہلی دفعہ دیکھا. بات یہ نہیں تھی, نہ رسول پاک کی شخصیت کو یہ زیب دیتا. بات یہ تھی کہ اللہ نے رسول پاک کو بتا دیا تھا کہ اس شادی کے بعد یہ رسم توڑنی ہے. رسول اللہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے کہ آپ طلاق نہیں دیں, آپ طلاق نہیں دیں, لیکن وہ بات بھی دل میں تھی, معلوم تھا اللہ نے غیب کی خبریں دینے والا کہ یہ طلاق مثلا ہو جائے گی. لیکن رسول پاک اس طلاق کو روکنے کے لیے جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ کر رہے تھے. بالآخر طلاق ہوئی اور اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ اب آپ, وہ اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. وہ بات اپنے آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا. اور آپ لوگوں سے, یہ ذرا سخت لفظ ہے, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہے رسول اللہ اور لوگوں سے ڈر رہے. ٹھیک ہے, یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. یہ تخشا ایک خاص قسم کا خوف ہے, ورنہ خوف خود عربی کا لفظ ہے. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی عظمت اور بڑے ہونے کی وجہ سے انسان پہ طاری ہوتی ہے. اور یہاں مراد وہ بڑی بڑی اور خطرناک قسم کے الزامات اور بڑی بڑی سخت باتیں ہیں جو رسول اللہ کو پتہ تھا میرے خلاف ہونے والی. اور ایک پاک انسان پہ جب الزام لگتا ہے, اسے پتہ لگنے والا ہے, اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے, جیسے میں نے حضرت مریم کی مثال دی. تو یہاں استخشا سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کے ذہن میں ایک بہت وہ تھی, ٹھیک ہے, لیکن آپ چھوڑے لوگوں کو اور جو اللہ نے کہا ہے آپ نے وہی کرنا. پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی, یعنی وہی حاجت پوری کر لی, یعنی جو ان کی شادی تھی, جو شادی کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر لیے, اور وہ یعنی گویا کہ طلاق ہو گئی, تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے, شادی کر سکتے, جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہو, جب کہ ان کے بیٹے ان سے قربت کر چکے ہوں. منہ بولا بیٹا ہے, اس نے شادی کی ہے اور اپنی زوجہ سے جو حقوق زوجیت ہیں وہ سارے ادا ہو چکے ہیں, شادی کے جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے ہو چکے ہیں. اب وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تاکہ وہ جو منہ بولے بیٹے اس کا باپ تھا وہ شادی کر سکے. یہ رسم اللہ نے توڑ دی, اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا. نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی عیب اور عار نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا. چاہے لوگ کچھ کا کچھ کہتے رہیں, نبی نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا. جو پہلے گزر چکے ہیں انبیاء, ان کے بارے میں بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے. خدا جب کہہ دیتا تھا وہ کرتے تھے, چاہے سارا معاشرہ اٹھ کے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہوتا ہے. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے سارے اندازے اس نے کر لیے ہوتے ہیں. کن کے بارے میں یہ سنت رہی ہے اللہ کی؟ وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور اس محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جس کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرے, اور لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہے, کیا پروپیگنڈے کرنے ہیں, کیا کرنا ہے. لوگوں نے غلط رسمیں بنائی ہوئی ہیں, ان کی رسموں پہ توڑنے پر وہ کیا کہیں گے. اللہ کا پیغام پہنچانے والا اللہ کا نبی وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, کسی اور سے نہیں ڈرتا. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے, اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, یعنی رسول اللہ کی صلب سے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا.
اور یہ آیت ویسے بھی کیوں حسنین شریفین کو فرزند رسول کہا جاتا ہے؟ شیعہ سنی اس زمانے میں بھی آج بھی رسول اللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول پاک نے یہ لفظ خود استعمال کیے ان کے بارے میں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے فرزند ہیں۔ اس سے قرآن کی نفی ہو رہی ہے؟ ہرگز نفی نہیں ہو رہی۔ خود یہ جو آیت بھی کہہ رہی ہے رجال کا لفظ ہے، بچوں کا لفظ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس کا انکار کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ صلبی بیٹا رسول اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری اس وقت تک رسول اللہ کے 3 بیٹے پیدا ہو کر دنیا سے جا چکے تھے۔ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بچے بھی دنیا سے چلے گئے، اور یہ آیت ٹکراتی نہیں ہے چونکہ اس وقت حسنین شریفین بھی بچے تھے، گرون اپ مرد نہیں تھے۔ اور دوسری صورت میں بھی کوئی کہے تو رسول اللہ کے صلبی بیٹے نہیں ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے خود جاری کروایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور کہتے تھے۔ آپ نے کتنی روایتیں سنی ہیں، شیعہ سنی علماء بیان کرتے ہیں الحمدللہ اس حقیقت کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسین جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اے اللہ اس سے پیار کر جو حسین سے پیار کرتا ہے، اور جو حسین سے پیار نہیں کرتا تو بھی اسے پیار، جو حسین سے دشمنی کرے تو بھی۔ مولا علی کے بارے میں فرمایا، جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا، حسنین شریفین کے بارے میں فرمایا اے اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے پیار کر، جو ان سے پیار نہیں کرتا بغض رکھتا ہے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم عربی زبان میں خاتم اس زمانے میں کسے کہا جاتا تھا؟ انگوٹھی عرب ایک استعمال کرتے تھے، اس انگوٹھی میں انہوں نے اپنا نام کندہ کروایا ہوتا تھا، پتھر کے اندر اپنا نام لکھوایا ہوتا تھا، وہ ایک قسم کا سگنیچر ہوتا تھا۔ جب کوئی بات کر دیتے تھے اس پر اپنی کہ یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، وہاں پر اس کو سیل کر دیتے تھے، اس اپنی انگوٹھی سے سٹیمپ لگا کر، یعنی یہاں پر یہ چیز اینڈ ہو گئی ہے، اس میں کسی چیز کی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ تو وہ خاتم کا لفظ جس کے ذریعے کسی چیز کو سٹیمپ کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس کا لغوی میننگ ہے خاتم کا۔ وہ لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا، خاتم النبیین یعنی سیل آف پروفٹس، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی تو ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ خدا کی جو کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے لیے عظیم ترین لفظ ہے، لفظ وہی ہے صلوات والا، هو الذی یصلی علیکم، آگے وہ آیت آنے والی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ یصلون وہ یصلی ہے۔ اے ایمان والو کثرت سے خدا کو یاد رکھا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، لیکن ایک نعمت، ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا؟ کہ وہی تو ہے جو تم پر درود و سلام بھیجتا ہے، تم پر صلوات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ میں فرق بتاتا ہوں اللہ کی صلوات کا اور فرشتوں کی صلوات کا، عرض کرتا ہوں۔ اس صلوات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف نکال لائے، اور وہ تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ لفظ رحیم آیا ہے، خصوصی رحمت کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو خصوصی طور پہ دیتا ہے، عمومی رحمتیں نہیں ہیں، عمومی نعمتیں نہیں ہیں جو نافرمان بھی دنیا میں استفادہ کر رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن نافرمان بھی کھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، یہ وہ رحمتیں مراد نہیں ہیں، یہ خصوصی ہیں۔ اور اس میں تذکرہ کس کا ہوا؟ اس خاص رحمت کا، کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ یہ اللہ کی اس صلوات کا رحمت کا نتیجہ۔ اب توجہ فرمائیں، صلوات کا لفظ استعمال ہوا، اللہ صلوات بھیجتا ہے، صلوات کا لفظ استعمال ہوا، فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اگلی آیت میں آ جائے گا اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ ہماری صلوات تو ہو گئی، صلوات جو ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، ہم ہدیہ کرتے ہیں، اللہ سے گویا دعا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ مزید رحمت نازل فرما۔ تو مجھے یاد آ گیا ایک جمعے کے خطبے میں یہیں پہ یثرب میں ایک صاحب میرے پاس آئے،
اس میں نے ایک دعا کا ترجمہ کیا تھا جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا تھی، اور اس میں کہا کہ صلوات کا ترجمہ کیا ہے، اللہ رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص آ گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، ان کو اہل بیت کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے آپ نماز جنازہ میں جو صلوات پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم، اسی طرح رحمتیں بھیج ان پر۔ کہتے کہ رحمت ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور مجھے کہتے کہ 60 سال میں پہلی دفعہ میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ اللہ کی رحمت اہل بیت پر بھی ہوتی ہے۔ اصل میں بیس کیا ہے کہ وہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت نہیں، بے نیاز ہو گئے۔ اس قسم کی خرافات جو ہیں وہ بعض لوگ ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی بھی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے غلط ترجمہ کیا اور غلط معنی کیا۔ تو یہ جو صلوات ہے یہ اللہ سے دعا ہے، اللہ نے یہ سکھائی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے خدا اور رحمت نازل فرما، مزید، چونکہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مزید رحمت نازل فرما۔ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہوتا ہے ان احسانوں کے بدلے میں جو اہل بیت اطہار نے ہم پر کی ہیں، ان کے ذریعے ہدایت یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ان کی برکت سے ہم آج اللہ کی اطاعت کا جو کچھ جانتے ہیں انہی کی برکت، انہی کے صدقے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی صلوات پڑھنا کیا؟ دعا، اللہ سے دعا۔ فرشتوں کا صلوات پڑھنا دعا یا استغفار؟ فرشتے بھی بندوں کے لیے صلوات پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی دیگر آیات میں موجود ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ مغفرت کر ان کی، تیری رحمت ہر چیز پر واسع ہے، رحمت کر ان کی جو تیرے راستے پہ چل پڑے، ان پہ رحمت کر، ان کے گناہوں کو معاف کر دے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، ان کو عذاب جحیم سے بچا لے، آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ بس فرشتے کی صلوات استغفار ہے اور دعا ہے۔ اللہ کی صلوات کیا؟ اللہ نے بھی کسی سے دعا مانگنی ہے، کسی اور اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کی صلوات نزول رحمت ہے، رحمت بھیجنا ہے، یعنی خدا رحمتیں بھیجتا ہے، خدا کسی سے مانگے گا تھوڑی کہ آپ دیں اور ادھر جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ لفظ اور بھی بہت سارے لفظ جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، ان کا معنی اللہ کی مناسبت، اس بے نقص اور بے عیب وجود کی نسبت سے وہ معنی کیا جاتا ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں، فرشتہ بھی دعا مانگتا ہے، اللہ دعا مانگتا ہے؟ اللہ دعا نہیں مانگتا، بلکہ دعا کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ اللہ کی صلوات کا یہ معنی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، لفظ کون سا ہے؟ صلوات بھیجتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں تم پر، یعنی وہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اس اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے، رحیم، خصوصی رحمتیں دیتا ہے مومنوں کو۔ جس روز وہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی اللہ سے ملاقات کریں گے، اس دن ان کی تحیت سلام ہو۔ تحیت کسے کہتے ہیں؟ تحیت کہتے ہیں جب دو لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک جو دوسرے کو وش کرتا ہے، ہر معاشرے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہے سلام علیکم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہیلو، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ نمستے کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے تحیت۔ پہلا میسج کون سا ہوتا ہے؟ تو جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے تو خدا کی طرف سے تحیت کہی جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ سلام۔ سلام، سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب آ جائیں گے، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو تمہارے رب کی طرف سے،
جو تم نے دنیا میں صبر کیا۔ تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی تحیت سلام ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اجر کریم اور رزق کریم یہ کیا ہے؟ کریم کا کیا مطلب ہے؟ کریم تو بزرگوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجر کریم اور رزق کریم یہ ایک دفعہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، آپ اس کو اجر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے پکڑ، انسلٹ کے طریقے سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو آپ کھلاتے ہیں، لیکن کھلاتے اس طرح کہ اس کو ساتھ ذلیل بھی کر دیتے ہیں، اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے۔ رزق کریم اور اجر کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اجر اور ایسا رزق کہ جو دیا جائے گا وہ بھی بہت ہی باعزت طریقے سے دیا جائے گا، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہوگا کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقارت ہے۔ خداوند عالم بڑے ہی باعزت اور باوقار طریقے سے وہ رزق اور اجر عطا کیا جائے گا۔ یعنی اشارہ ہے دنیا میں جو تم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، رزق سے مراد یعنی جو تم دنیا کے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہو اور یہ کر رہے ہوتے ہو، جب لوگ کوئی احسان کرتے ہیں تم پر تو اس میں پھر وہ احسان بھی جتلاتے ہیں، ایک تم اپنے اندر ایک وہ بھی فیل کرتے ہو کہ میں اس کے گویا کہ احسان کے بوجھ تلے آ گیا۔ خدا تمہیں اس طرح دے گا کہ ان دنیا داروں کی طرح، مخلوق کی طرح نہیں کرے گا۔ عزت اپنے اندر مزید احساس سے عزت کرو گے، وہ احساس نہیں کرو گے جو کسی بندے سے لے کر احساس کرتے ہو۔ یہ ہے اجر کریم اور رزق کریم۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور مومنین کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ فضل یعنی زیادہ، ایک جو میں نے کام کیا ہے اس کا اجر، اس سے جو زیادہ ہے اسے فضل کہتے ہیں۔ ایسے معصومین کی دعاؤں میں ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے عدل سے معاملہ نہ کرنا، اپنے فضل سے معاملہ کرنا۔ اور مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، یعنی ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی پیکج لے کے آ جاتے تھے، اگر آپ ہماری یہ کچھ باتیں مان لیں تو پھر ہم بھی آپ کی یہ باتیں مان لیں۔ فرمایا کہ اس سورہ کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار کی اور منافقین کی کسی بات میں آپ نے نہیں آنا، ان کی کوئی بات نہیں ماننی، اور ان کی اذیت رسانی پر توجہ ہی نہ کریں۔ تکلیفیں دے رہے ہیں آپ، ان تکلیفوں کو آپ حوصلے سے، صبر سے برداشت کریں۔ زبان سے تکلیف دیتے ہیں، جیسے بھی تکلیف دیتے ہیں اس کو برداشت کریں، اور وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ نہ دیکھیں تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں، نہ سوچیں کہ اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہ سوچیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور وکالت کے لیے، وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ وکیل کا لفظ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ اپنا کیس جا کے دے دیتے ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے اب اگلا آپ نے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیپرز ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ میری ساری تفصیلات ہیں، اگلا اب آپ نے لڑنا ہے میرا کیس۔ اللہ کو وکیل بنانے کا توکل کا یہ مطلب ہے۔ بتا توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کیس لڑنا ہے، کچھ تمہارے ذمے ہے، پیپرز لا کے دو، جائیداد کا کیس ہے وہ لا کے دو، فلان مجھے معلومات ہو، نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، سارا تم ہی کرو، یہ وکالت بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک خوبصورت شعر ہے توکل کے بارے میں، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس تیزی کو خنجر کی مقدر کے حوالے کر، نہ کہ تیرا اپنا خنجر ہی جب کہیں کاٹنے کا موقع ہے کاٹے ہی نہ، تیرا جو تجھے اپنے کام جو تیرے ذمہ ہے تیرا پورا ہونا چاہیے، پھر نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے، یہ ہے مومن۔ پھر اللہ کی مرضی ہے نتیجہ دے دے، اللہ کی مرضی ہے نتیجہ نہ دے، تم اپنا کام پورا کرو، خدا نے آزمانا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت اللہ مصلحت نہ دے، نتیجہ نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ پنجابی زبان کا ایک یعنی یہ شعر ہی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت، یاد رکھیے گا، یہ توکل پر ہے کہ ایک مالی جب پودا لگاتا ہے تو مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟
مالی کا کام ہے بیج لگائے، پانی دے، خیال رکھے۔ پھل لگانا مالی کا کام نہیں۔ تو کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ مالی دا کم پانی لانا، یعنی پانی لگانا مالی کا کام ہے، بھر بھر باٹیاں لاوے، یعنی وہ جو بالٹی ہوتی ہے، برتن ہوتا ہے، وہ بھر بھر کے اس کو لگا رہا، اس کا کام یہی ہے۔ مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، مالک کا کام ہے اس کا رزلٹ دے، پھل اس پہ اگے، پھول لگے، اس کی مرضی ہے لگائے یا نہ لگائے۔ مالی اپنا کام کرتا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ جس نے واقعاً خدا پہ توکل کیا ہوتا ہے، وہ اگر رزلٹ نہ بھی نکلے اس کے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور جس کا لنک اللہ سے نہیں ہے، کہتا ہے کیوں نہیں ہوا، اللہ بڑا بادشاہ ہے بھائی، اس کی فضل اچھی ہوگی، میں نے بھی اتنی محنت کی تھی، فلان ہوگی۔ یہ ساری بے معرفتی اور خدا سے صحیح لنک اور اللہ پہ توکل کا نہ ہونا، بس یہ بھی توکل نہیں ہے۔ اور اپنے حصے کا کام نہ کرنا اور سارا اللہ پہ چھوڑ دینا، یا اللہ تو کر، یہ بنی اسرائیل والے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اگلی ایک کچھ احکامات اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو۔ یہاں ہاتھ لگانا یہ کنایہ ہے، یعنی وہ جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے اسے قائم کرنے سے پہلے اگر تم طلاق دے دو ان کو، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ۔ عدت کب آتی ہے؟ ٹچ کرنے سے، انگلی سے یہ عدت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس مس سے مراد کنایہ ہے، اس مس سے مراد میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے، جنسی رشتہ کہ جو اگر وہ اس کے قائم ہونے سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اب عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور اچھے شائستہ انداز میں انہیں رخصت کرو۔ ہمارے یہاں طلاق ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اب بس دو خاندانوں ایسی کی تیسی دشمنیاں قائم کر دیتے۔ اللہ نے جہاں بھی طلاق کا تذکرہ کیا، کیا فرمایا؟ اچھے انداز میں، کچھ دے کر، کچھ تحفے تحائف دے کر۔ تمہاری نہیں بن رہی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب جنگ کرنی، اول تو طلاق نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر بالآخر اللہ نے طلاق رکھی اس لیے کہ بالآخر ایسا ہو جاتا ہے، انسان دو ان کا نہیں بنتی آپس میں۔ اب جب یہ طلاق دینی ہے تو کیا دینا ہے؟ ایک دوسرے پہ گندے گندے الزام لگاؤ، لڑائیاں کرو، کیس کر دو، تباہی ایک دوسرے کی کر دو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ جہاں بھی طلاق کا تذکرہ ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یا تو اچھے طریقے سے روک لو، اچھے طریقے سے، نہ کہ تنگ کرنے کے لیے روک لو۔ پھر تم نے اگر طلاق مانگی ہے نا، ساری عمر یاد رکھو گی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ بساؤں گا نہ طلاق دوں گا۔ یہ دیکھیں مولا جٹ کو دین اسلام سے فارغ ہو کے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ تعلیم لے کر، نہ تجھے بٹھاؤں گا نہ تجھے طلاق دوں گا، یہ بے دین ہے۔ اور اس کو جو قرآن نے دھمکی دی ہوئی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اس سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا پھر ان کو چونکہ عدت تک مہلت ہوتی ہے، ایک شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور جب شوہر رجوع کرے عورت کو پلٹنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو عورت کو رائٹ دیا ہے، اس لیے اس قانون اس لیے تاکہ گھر بسانا آسان ہو، اگر کچھ بات بن رہی ہو، اس لیے نہیں دیا کہ شوہر ڈرامہ کرے، اس کو شوہر کو پتہ لگے کہ یہ تو آگے شادی کر لے گی اور اس کا موڈ بن جائے تنگ کرنے کا، رجوع کر لے۔ وہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو روکنا اس لیے نہیں تاکہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تجاوز کرو، تم اس لیے نہیں روکنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے یہ حرکت کی اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی میں پھر پوچھوں گا تم سے، اگر تم نے بسانے کی نیت کے علاوہ رجوع کیا ہے تاکہ عورت کو تنگ کرو، تاکہ اس کا مال واپس لو، واپس نکال پیسے میرے جو میں نے دیا ہوا ہے، قرآن کی آیات ہے، جو دے چکے ہو واپس مت مانگو، تمہارا رائٹ ہی نہیں ہے واپس مانگنا۔ یہاں پہ عجیب جاہلیت والے معاشرے کی طرح کاروبار ہو رہے ہوتے، ساڈا اتنا خرچہ ہوا ہے، تھوڑا کتنا خرچہ ہوا، لین دین ہو۔ آپ توجہ فرمایا کہ تنگ کرنے کے لیے نہ روکنا ان کو، جس نے یہ کیا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔
پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنانا، اللہ کے حکم کو مذاق مت بنانا کہ تمہارا بسانے کا ارادہ نہیں ہے، تنگ کرنے کے لیے، اپنا کوئی مطالبہ بنوانے کے لیے تم رجوع کر رہے ہو، مذاق نہ بنانا اللہ کی آیات کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کتاب کو اور اس حکمت کو یاد کرو جو اس سے تمہارے اوپر نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن کی آیات جس میں اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، تم کیوں روک رہے ہو، اچھی نیت سے روک رہے ہو یا اس بیچاری کو تنگ کرنے کے لیے تم نے روکا ہے، اللہ کو پتہ ہے، پھر خدا بھی تم سے بدلہ لے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج کل یہ روٹین ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اب ہر چوتھے دن ایک کیس ہمارے پاس آیا ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، شوہر نے مثلا طلاق دے دی ہوئی ہے اور اچانک اس کا موڈ بنا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے طلاق ہی نہیں دی، کبھی کہتا ہے میں نے، بیوی نے پہلے کہا طلاق دے دی میں نے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک ہمیں شرعی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، طلاق کی شرائط کیا ہیں، یہ احکامات پتہ ہونا چاہیے، طلاق دینے کے لیے کیا کیا شرائط ہوں تو طلاق ہوتی ہے، اور آپ کو مثلا خاص طور پہ جو لڑکی والے ہیں ان کو کیا کیا چیز اس وقت اگر طلاق ہو رہی ہے تو ان کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں، بعد میں وہ پھر جائے آپ اذیت میں پڑ جائیں گے، وہ کہے میں نے دی کوئی نہیں، آپ کیا کریں گے۔ جو بے دین ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں، وہ تو بغیر طلاق کے بھی جو مرضی کرتے پھر، جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ہمیں شرعی مسئلہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ وقت طلاق وہ سارے تقاضے پورے کیے جائیں تاکہ بعد میں اس کو خرابی کرنے کا موقع نہ ملے۔ کتنے کیس خود ہمارے پاس آتے ہیں، خاتون کہہ رہی ہے 3 سال پہلے میاں نے مجھے نوٹس بھجوایا تھا طلاق دے دی ہے، تو اب میرے نام ایک دکان کروائی تھی تو وہ میں نے دکان جو ہے مانگی ہے ابھی مجھے دو، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے طلاق ہی نہیں دی۔ اندازہ لگائیں اس مسلمان کا، کہہ رہے میں نے تجھے طلاق ہی نہیں دی، اب تو اسی طرح نہ تجھے دکان دوں گا نہ تجھے طلاق دوں گا۔ ایسے ایسے جانور بھی رہتے ہیں معاشرے میں، آیات خدا کو یعنی جانتے نہیں ہیں اس لیے پھلانگ بھی جاتے ہیں، حدود خدا کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اسی آیت سے پہلے جو میں نے پڑھی آپ کو سورہ بقرہ کی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے۔ کربلا ہم کرتے ہیں، وہاں پہ کیا تھا، اللہ کی حدود قائم کرنی ہے۔ قرآن میں حدود 2 لفظ آئے ہوئے ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسی حرکت بھی نہ کرو کہ اس باؤنڈری لائن کے قریب پہنچو، دور ہی رہو اس سے، قریب جاؤ گے پھلانگ بھی جاؤ گے۔ اور کبھی فرمایا کہ پھر اگر ایسی حرکتیں کر رہے ہو پھلانگنا نہیں، اگر پھلانگو گے تو پھر اللہ بھی بدلہ لینے والا، اللہ بھی انتقام لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور اچھے انداز میں انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے، اس آیت میں یہ میں جلدی سے مکمل کر دوں، اس آیت میں خصوصی کچھ حکم ہیں جو اللہ کے نبی کے لیے مخصوص تھے، اور اس آیت میں وضاحت بھی کر دی، کسی اور مومن کو مثلا اس کی اجازت نہیں تھی۔ جس میں سے ایک شادیوں والا، زیادہ شادیاں کرنے والا۔ یاد رکھیے گا یہ جو بیہودہ لغویات بکتے ہیں اور بعض لوگ ان کی زد میں بھی آ جاتے ہیں کہ یہ اتنی شادیاں رسول پاک نے، اور اس کو نیگیٹو اس میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جو انسان شہوت پرست ہوتا ہے، جنسیت پرست ہوتا ہے، یہ عروج کا زمانہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی جوانی ہو۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اپنی سے بڑی خاتون سے شادی کی۔ بعض لوگ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیوں زور لگاتے ہیں حضرت خدیجہ کی عمر کو چھوٹا کریں، اس میں رسول اللہ کے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ عیب نہیں ہے، اگر ان کی عمر مثلا 40 سال بھی ہو تو یہ ایک جواب بن جاتا ہے ان خبیث لوگوں کے لیے جو رسول اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں زیادہ شادیاں کی۔ قلیل تعداد 2 یا 3 کے علاوہ رسول اللہ کی سب بیویاں بڑی عمر کی ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ مثلا۔ اور وہاں پر جو دین، اس کی حکمت کیا تھی اور کیوں یہ خصوصی حکم اللہ نے رسول پاک کو یہ اجازت دی تھی؟ عربوں میں اس بات کا بہت بڑا وزن تھا کہ جب کسی کو اپنا داماد بنا لیتے تھے تو بہت اس کے قریب ہو جاتے تھے، اس کے سپورٹر بن جاتے تھے۔
اور رسول اللہ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جوان لڑکیوں سے نہیں کیا. اکثر جو رسول اللہ کی بیویاں کون ہیں؟ بڑی عمر کی. ایک رسول اللہ کی بیوی جن کا نام ہے حضرت سودا، سیاہ رنگ کی تھی، بالکل بڑی عمر کی تھی. نہ جانتے ہوئے کچھ لوگ اللہ کے نبی پر 25 سال کی عمر سے لے کے 53 سال کی عمر تک ایک عورت کے ساتھ رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے. شہوت پرست انسان ایسا ہوتا ہے. یہ ان کے لیے جو رسول اللہ پر اپنی خباثت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ذات میں آ جاتے ہیں. 25 ایئرز کی عمر سے لے کر 53 ایئرز کی ایج تک ایک عورت. دشمنوں نے بڑے بڑے بہتان لگائے رسول اللہ پر، لیکن عورت والا الزام بھی نہیں لگایا گیا. ہوتا ہے نا کہ الزام لگا دیں آگے، نہیں، تو رسول اللہ تھے نہیں ایسے. لالچ دیا کر تو سب سے زیادہ خوبصورت عورت کو اگر تو کہے جس پہ ہاتھ رکھ دے تیری شادی کرتے، کہا نہیں چاہیے. کون بیوی تھی اس وقت؟ حضرت خدیجہ بیوی. یہ جو خصوصی حکم تھا رسول اللہ کے، کچھ خصوصی حکم ہیں، یہ مصلحت دین اسلام کی اس وقت پھیلنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی اس کے لیے کیا گیا. اور ابھی آگے آیت آ جائے گی، فرمایا کہ اے رسول اب آپ نے شادی نہیں کرنی، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے، ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. جو شخص شہوت پرست ہو وہ باقی سارے احکام اگر وہ خود اس نے قرآن گھڑا ہو تو وہ یہ آیت کیوں لائے گا کہ اپنے اس پہ بریک لگا دے کہ اب شادی نہیں کرنی؟ اپنا راستہ تو کھلا رکھنا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت اے رسول اب آپ کو اگرچہ ان کا حسن، عورتوں کسی عورت کا حسن آپ کو اچھا ہی کیوں نہ لگے، آپ اب شادی نہیں کر سکتے، حلال ہی نہیں آپ کو، بند کر دو. آپ کو پتہ ہے جو اس قسم کے لوگ اس طبیعت کے، وہ جتنا بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اور جوان ہوتے جاتے ہیں. خود بوڑھا ہوتا جاتا ہے، خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں جب انسان سوچتا ہے، رسول اللہ سے ہر عیب سے رسول اللہ پاک ہے، اس قسم کے ہر بہتان سے جو ان پہ لگایا جاتا ہے پاک ہیں. لیکن باتوں کو سمجھنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے. یہ جو عام ازدواج ہوتا ہے، عام شادی ہوتی ہے، نکاح کے لیے حق مہر دینا پڑتا ہے. اور وہ کنیزیں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی. بعض رسول ماریہ قبطیہ جن سے بعد میں شادی کی، وہ کنیز تھی. اب ان کے احکامات تفصیلی ہیں کنیزوں کے، وہ ابھی ہم ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس کا وقت نہیں ہے. نیز آپ کے چچا کی بیٹیاں جو فرسٹ کزن ہیں وہ ویسے ہی حلال ہوتی ہیں. اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ حلال ہیں آپ کے لیے. اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے. یہ ایک خاص طور پر نبی کے لیے حکم تھا. کوئی آئے اور کہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ہبہ کر دیا رسول اللہ کے لیے. اس بات میں مفسرین میں اختلاف ہے، روایات میں اختلاف ہے کہ آیا رسول اللہ یعنی ایسی کوئی مومنہ خاتون تھی یا وجود نہیں رکھتی. لیکن اس آیت میں رسول اللہ کے لیے خصوصی جو احکامات ہیں وہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو نبی کو ہبہ کر دے تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں. یہ صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا معین کیا ہے. یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کا مذائقہ نہ ہو، اور اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. یا مذائقے سے کیا مراد ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ مذائقہ نہ ہو یعنی آپ جو مرضی کرتے پھریں، اپنی خواہشیں پوری کرتے. آپ پر مذائقہ نہ ہو، جو آپ کے اہداف ہیں بڑے بڑے، ان اہداف کے لیے آپ کو بعض اوقات یہ شادیاں کرنی پڑیں گی، اور آپ یہ شادیاں کریں گے تاکہ آپ پر کوئی مذائقہ نہ ہو. یہ چیزیں ہم نے آپ پر حلال کر دی. اور میں نے عرض کیا کہ کچھ آیتوں کے بعد آ جائے گا وہ حکم بھی. اللہ نے فرمایا اب آپ شادی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ آیت نمبر 50 تک ہم نے آج ترجمہ پڑھا ہے. خدا بند عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو کل جہاں سے ختم کیا وہاں سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد وآل محمد،
ہمیں قرآن و محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنے معاشرے میں اس کی ترویج کی کوشش کرنے کی، عملی قدم اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اہل بیت نے بتایا ہے، محمد و آل محمد شفاعت کریں گے۔ اے پروردگار، قرآن و اہل بیت کی، اپنے نبی کی شفاعت ہم سب کو روز قیامت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔